اس کا بھی جواب نہیں آتا اس کو، اور نہیں آتا بھائی. اگر یوں ہم اٹکل پچو سے جواب دیں گے قیاس سے اپنا بھرم رکھنے کے لیے، آخرت میں کہاں جائیں گے بچ کے. یہ سب کے لیے اس میں نصیحت ہے کہ اپنے کو نہیں آتا نو پرابلم، کوئی گن پوائنٹ پہ آپ سے جواب نہیں لے گا. آتا ہے تو دے، نہیں تو نہ دے. اور شریعت کے مسائل عوام تو ویسے بھی نہ بتائیں، یہ ہے ہی علماء کا کام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حکیم محمد دانش افطاری، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے. بعض حکماء اس طرح کی تشہیر کرتے ہیں کہ شرطیہ علاج اور ساتھ میں غیر اخلاقی اشتہارات بازی اور مبالغہ رائے سے کام لیتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟ اصل جتنے بھی علاج ہیں یہ جو حکیم ہے نا ان کو پتا ہوگا، جو ڈاکٹر ہے اس کو پتا ہوتا ہے. میرا گمان ہے کہ یہ سب جانتے ہوں گے کہ جو بھی علاج ہے نا وہ ظنی ہے، قطعی یعنی یقینی نہیں ہوتا. کوئی علاج ایسا یقینی نہیں ہے. یہ ٹیسٹ وغیرہ الٹرا ساؤنڈ یہ سب یہ ظنی ہوتے ہیں، اس کا الٹ بھی نکلتا ہے. جیسے اب کسی نے الٹرا ساؤنڈ کروایا کہ پیٹ میں کیا ہے تو بتایا کہ وہ لڑکا ہے، اب جشن منانا شروع کیا. پھر جب آمد ہوئی تو لڑکی تھی، آئی تو اب وہ سارا جشن. ارے الٹرا ساؤنڈ پر ایمان لانا ضروری ہے یار. تو یہ مشینیں یہ گڑبڑ کر دیتی ہے. جیسے اے آئی کے چرچے ہیں آج کل، اے آئی تو ایسے اندھیرے میں تیر مار رہا ہوتا ہے کہ کہاں کا کام بندے کو پہنچا دے. تو یہ کہ ان پر کسی پر بھروسہ نہیں. شریعت کے معاملے میں خاص کر بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ علاج جو جتنا بھی شرطیہ علاج یہ غلط ہے، یہ نہیں بولنا چاہیے ان کو. شرطیہ علاج 100% شرطیہ علاج یوں بھی لکھتے ہیں، دیواریں ان کی ہیں، جو چاہے لکھ لیں. قانون ان کا نہیں ہے، قانونی طور پر جرم ہے. ویسے بھی دیواروں پر چوکنگ کرتے ہیں نا، یہ قانونی طور پر جرم ہے. جس دن قانون حرکت میں آیا نا اس دن آپ سریوں کے پیچھے ہو سکتے ہیں. تو یہ لکھتے ہیں بہرحال. تو یہ نہیں لکھنا چاہیے، اسے توبہ کرنی چاہیے. کوئی علاج شرطیہ ہو نہیں سکتا. اللہ چاہے گا تو فائدہ ہوگا. سر جو بھی دوا دی ہے نا، تو وہ مفتی احمد یار خان صاحب نے اس شرح میں لکھا ہے، مرض اور شفا دونوں میں فرشتہ بیچ میں حائل ہوتا ہے، رکاوٹ ہوتا ہے، پردہ. اب دوا گئی، مریض ٹھیک نہیں ہوتا، فرشتہ رکاوٹ ہے، صحت کی طرف نہیں جانے دیتا اس کو. جب رب چاہتا ہے فرشتہ ہٹ جاتا ہے، دوا مرض پر اٹیک کرتی ہے، صحت مل جاتی ہے. یہ تو اللہ پاک کی نظام قدرت ہے اس کا. تو اس لیے مطلب شفا رب دے گا، حکیم نہیں دے گا، ڈاکٹر نہیں دے گا. ڈاکٹر سر پکڑ کر رہ جاتے جب بخار نہیں اترتا، اور بخار کی وجہ سے مریض دم توڑ دیتا ہے، کنٹرول نہیں ہوتا بخار. درد سر کے کتنے مریض ہوتے ہیں بیچارے، اتنے عرصے سے ہم کو درد سر نہیں جاتا، حالانکہ دنیا کے پین کلر گولیاں کھا لیتے ہیں، نہیں ہوتا ٹھیک سر. نزلے کا علاج ان کے پاس نہیں ہے، کہاں ہے؟ بولتے علاج ہے، کوئی آئے سامنے نہیں ہے علاج. نزلے کا علاج یوں وقتی طور پہ صحیح ہو جاتا ہے، لیکن مطلب پھر آ جاتا ہے. یہ گھٹنوں کے درد، جوڑوں کے درد کوئی ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے، ابھی تک یہ ایجاد ہی نہیں کر سکے. اس لیے مطلب یہ کہ اللہ جب چاہے گا تو شفا ہوگی. اور یہ کہنا بھی نہیں ہے کہ یہ لا علاج مرض ہے. کینسر کو لا علاج بولتے ہیں، یہ لا علاج نہیں ہے، اس کو نہ بولا جائے. ڈاکٹر حکیم اگر کہتے ہیں تو یہ ان کی بھول ہے، سدھار لینی چاہیے. یہ کہنا چاہیے کہ ابھی تک ان کا کینسر کا علاج دریافت نہیں ہوا ہے. اس لیے کہ حدیث پاک میں بالکل واضح ہے کہ اللہ پاک نے جتنی بیماریاں اتاری ہیں اس کا علاج بھی اتارا ہے. بڑھاپے اور موت کے سوا ان دونوں کا علاج نہیں ہے. بوڑھے مایوس ہو جائیں، جوانی پلٹ کے نہیں آئے گی. اللہ کرے کہ اب مطلب ویزا لگ گیا ہے، سیٹ ہونے کی دیر ہے، پھر پرواز ہو جائے گی. اللہ کرے مدینے میں پرواز ہو، مدینے والے کے قدموں سے یوں نکل کے بقی پھر جنت الفردوس آقا کے پیچھے پیچھے. تو خیر، تو یوں مطلب یہ کہ شرطیہ علاج جو لکھتے ہیں نا، یہ ان کی بھول ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسے لوگ بھی نہیں آتے ہوں گے ان کے باتوں میں کہ یار کوئی بیپاری لگتا ہے 100% شرطیہ نہیں، پیسے کھینچ لے گا. تو ایسا نہ لکھیں. ہاں فلاں مرض کا ہم علاج دیتے ہیں، شفا من جانب اللہ، لیکن یہ کہ حکیموں کیا یہ ماشاءاللہ ہے، ان کے پیڑ وغیرہ ہوتے ہیں اس میں هو الشافی لکھا ہوتا ہے.
نہ وہ شفا دیتا ہے، نہ اللہ شفا دیتا ہے، ہم نہیں دیں گے شفا. یہ ان کا اعتراف، حکیموں کا یہ تحریر ہوتی ہے اس میں. تو اسی طرح کوئی لکھے گا شفا من جانب اللہ، کہ شفا اللہ کی طرف سے. غالباً یہ پتہ نہیں لکھتے نہیں، ہوا شافی تو دیکھا ہے میں نے. تو یہ خیر اب پرچوں پہ لکھنا یہ بھی ایک مسئلہ ہے، لوگ پھر پتہ نہیں ادب کرتے ہوئے معنی تھوڑی سمجھ آئیے ان کو کہ یہ معنی کیا ہے اس کے. تو پھر جہاں ہوا شافی لکھا ہو نا، اس پرچے کے نیچے اگر یہ لکھا ہو نا کہ ہوا شافی کے معنی یہ ہے کہ وہ شفا دینے والا، اس پرچے کا احترام کیجیے. اس طرح کی ایک عبارت لکھ لینا تو جو مسلمان پڑھے گا تو وہ پھر اس کو پھینکے گا نہیں. اب پھینکے گا تو ظاہر ہے کیا کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ فرق پڑے گا، اس سے فائدہ ہوگا، نیکی کی دعوت جائے گی، شفا اللہ دے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حکیم حسان